السلام علیکم، میں ہوں ظہیر عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل V5 میڈیا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طلعت شبیر صاحب۔ میں ان کے تعارف پہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کروں گا، سب کو معلوم ہے کہ ان کی پروفائل کیا ہے۔ ڈائریکٹ ان سے سوال کریں گے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو کب یہ انکشاف ہوا کہ آپ کے اندر ایک شاعر موجود ہے؟ مجھے جو انکشاف کی بات ہے وہ بچپن میں بہرحال میں شاعری نہیں کرتا تھا۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھے تو بچپن سے شوق تھا، مجھے بالکل شوق نہیں تھا۔ تو یہ شاید میرے ایک ماموں تھے جو شاعر تھے پٹواری زبان کے۔ تو ہم جتنے کزنس تھے اس وقت کے، ان کو تھوڑا سا یہ تو ظاہر ان کو ہم دیکھتے تھے، وہ ریڈیو پہ پڑھتے تھے، مشاعروں میں جاتے تھے، نامی گرامی شخصیت تھے ہمارے گاؤں کی، تو لوگ ان کو پسند کرتے تھے، تو ایک موٹیویشن تو تھی۔ لیکن یہ ہے کہ جو میں نے شاعری شروع کی، اس کی جو مجھے انکشاف ہوا کہ میں شعر کہہ سکتا ہوں یا لکھ سکتا ہوں، وہ ہے 1996 میں، جب میری پہلی نظم چھپی۔ ماہنامہ بیاض لاہور سے چھپتا ہے اس میں، اوکے۔ اور اسی دوران میرا ایک افسانہ چھپا ماں کے نام پہ، ماں کے کانسیپٹ کے اوپر، وہ بھی بیاض سے چھپا۔ تو یوں کہہ لیں کہ مجھے 1996 میں بہت بلوغت کی سٹیج پہ جا کے پتہ چلا کہ مجھے لکھنا اور شاعری اور افسانے میں میرا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کردار ہو سکتا ہے۔ تو وہاں سے میں نے شروع کیا۔ تو میری جو آپ یوں سمجھیں کہ جو پریکٹیکلی میں نے لکھنا شروع کیا وہ 1996 سے ہے، اور تاحال ظاہر ہے میری اور بھی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں رہیں، لیکن میں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حیثیت سے کنٹریبیوٹ کرتا رہا ہوں لٹریچر اچھا، کہتے میں۔ یہ ہیں کہ جو شاعری ہوتی ہے بیسیکلی اس کا محبت سے بڑا وہ تعلق ہوتا ہے، یا تو اس میں شاعر اکثر یا تو محبت کامیابی یا ناکامی دونوں کی صورت میں وہ شعر و شاعری کی طرف آ جاتے ہیں، تو اس طرح کا جی، کوئی؟ صرف محبت کہنا شاید ٹھیک نہ ہو۔ آپ کی زندگی میں آپ کے ارد گرد بہت سارے واقعات رونما ہو رہے ہوتے ہیں، جس میں خوشیاں ہوتی ہیں، جس میں غم ہوتے ہیں، جس میں محرومیاں ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر شاعر کی اپنی ہوتی ہیں، وہ آپ مشاہدہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لائک میں نے جب بھی کسی کوئی افسانہ پڑھا، کچھ شاعری پڑھی میں نے، تو اس سے مجھے آئیڈیاز ملے۔ تو کچھ مشاہدہ بھی زندگی میں آپ کرتے ہیں، ظاہر ہے آپ اپنے کہ ضروری نہیں کہ ہر شاعر دکھی ہوگا یا ہر شاعر کا یہ مسئلہ ہوگا، لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں ظاہر ہے وہ شاعر پہ گزرتی بھی ہیں، لیکن خود پہ گزرنے کے علاوہ شاعر کی مشاہدہ بھی ایک بڑی بڑی اہم اس کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ مشاہدہ بھی کر رہا ہوتا ہے کہ اپنے ارد گرد میں، سوسائٹی میں، وہ جب محرومیت دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ پھر اس کو نیچرلی اس کا کیتھارسس تب ہوتا ہے جب وہ اس کے بارے میں لکھے گا۔ تو لیکن محبت والا جو آپ نے جس طرف اشارہ کیا وہ بھی بالکل ایسا ہے کہ آپ کسی ایسی اسٹیج سے گزرتے ہیں ایک خاص کیفیت سے، تو آپ کے اندر رہ جاتی ہے، اور پھر آپ کی وہ تحریروں میں، آپ کے شعروں میں پھر وہ نمایاں بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ محبت کے ساتھ ساتھ آپ کا اگر مشاہدہ وسیع ہے، آپ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور آپ حساس ہیں، تو میرے خیال میں پھر بھی آپ کو کی شاعری میں وہ چیزیں ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا، یہ ابھی چند دن پہلے آپ کی کتاب کی رونمائی تھی، وہاں پہ جو صاحب صدر تھے انہوں نے ایک شعر کا حوالہ دیا تھا کہ اب پورا تو مجھے یاد نہیں ہے، لیکن شاید کوئی اس طرح تھا کہ باغ سے دوستی رہی اور تتلیوں کو ڈر نہیں تھا، اس طرح جی کا جی، کوئی ایسے شعر تھا۔ جی۔ تو وہ کیا، اس کا کیا کانٹیکسٹ کیا تھا، وہ بیک گراؤنڈ نہیں، کیا ہے وہ بیسیکلی؟ دیکھیے یہ وہ ایک خاص خیال ہے۔ وہ کسی وقت کا ایک کسی ایک غزل میں خیال ہوگا۔ تو بیسیکلی جب ہم میرا خیال ہے، میرے ذاتی مشاہدے میں یہ چیز بھی آئی کہ شاعر لوگ کیونکہ احساس ہوتے ہیں، وہ ہر ایک چیز کو حساسیت کی اس سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بہت ساری چھوٹی چھوٹی فیلنگز بھی ہوتی ہیں جو کہ جو شاعر کی شاعری میں یا ادیب کی ادب میں جو لکھاری کی جو مضامین ہیں ان کے اندر وہ ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو وہ کسی ایسے میں ایسا ہو گیا ہوگا کہ کوئی ایسی خاص فیلنگ جو ہے نا آپ نے بیان کر دی کسی شعر میں۔ آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل میں کالم لکھتا ہوں اخبار میں، تو ابھی پچھلے چونکہ ایک ماہ سے یہ غزہ کا ایشو چل رہا ہے، تو اس میں ایک بہت خاص دکھ ہے، خاص تکلیف ہے، خاص بے بسی ہے۔ تو میں جب میں ہر 15 دن بعد جب اپنا موضوع ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں اپنے کالم کا، تو مجھے کچھ اور ملا نہیں۔
کیونکہ غزہ سے اس وقت غزہ سے بڑھ کے ثانیہ نہیں ہے، تو جب ثانیہ نہیں ہے تو آپ ظاہر ہے آپ کی توجہ اس طرف ہے۔ تو میرے دونوں پچھلے کالم جو تھے وہ غزہ پہ ہوئے، اور میں نے اس میں لکھا کہ جی یہ جو ہو رہا ہے یہ ناانصافی ہے، جو ہو رہا ہے یہ بے بسی ہے، اور اس میں ظاہر ہے امت مسلمہ کو اور سب کو مل کے غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ تو یہ ایک نیچرل سا ہے کہ جب فلو کی بات کر رہا ہوں، کہ جب آپ لکھتے ہیں تو آپ خاص ایک فلو میں ہوتے ہیں، خاص ایک فیلنگ میں ہوتے ہیں، اور وہ جو جیسے میں نے بات کی کہ آپ کے اوپر ارد گرد کا ماحول بھی اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے جب آپ لکھتے ہوتے زندگی میں کبھی ایسی چیز جس کی ڈیمانڈ کی ہو وہ پوری نہ ہوئی ہو؟ نہیں، دیکھیں میرا خیال ہے کہ جو جس طرح ہر چیز کی حد ہوتی ہے، خواہشوں کی بھی حد ہونی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ میری زندگی میں جو خواہشیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے میری ساری خواہشیں پوری کیں، اور ہاں لیکن مجھے شاید اس بات کا احساس ہے کہ میری خواہش کی حد کیا ہونی چاہیے۔ تو جو میری حد ہے اس کے اندر مجھے اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بڑا کرم کیا۔ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی شاعری میں بڑا دکھ ہے، تو میں اپنی تقریر میں بتا رہا تھا لوگوں کو کہ میری شاعری یہ کچھ میرا ذاتی اس میں ظاہر ہے، کچھ ضرور ہوگا جس سے میں گزرا ہوں کسی سٹیج پہ، لیکن سارا دکھ میرا نہیں ہے، یہ دکھ پورے معاشرے کا ہے، یہ دکھ پوری لوگوں کا ہے جو میرے ارد گرد رہ رہے ہوتے ہیں، یہ دکھ ان لوگوں کا ہے جن کی محرومیاں میں دیکھ کے ان کا احساس کر سکا ہوں۔ تو یہ ایک سوسائٹی جس میں میں رہتا ہوں اس کے دکھ کا احساس کر کے میں نے اس کو لکھا۔ اچھا، آخری سوال کہ آپ کے اوپر وہ جو ہے وہ ایک یونیورسٹی کی طالبہ نے مقالہ لکھا، تھیسس جسے کہتے ہیں، کیسا محسوس کیا؟ اچھا لگا مجھے۔ ظاہر ہے آپ جو ہے نا، یہ شاعروں ادیبوں کا ایک المیہ یہ بھی رہا کہ لوگ ان کی حیثیت کو لوگ مانتے ہیں ان کے مرنے کے بعد۔ یہ ایک بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ یس، لوگ شاعروں ادیبوں کے بعد میں جب وہ مر جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی وہ بہت عظیم شاعر تھا، وہ بڑا عظیم ادیب تھا۔ تو یہ اس کی دو پہلو، ایک تو یہ ہے کہ کسی نے آپ کے کام کو اکٹھا کر دیا، جی کہ اس نے یہ کام کیا ہوا ہے، اس کام کا خاص زاویہ کیا تھا کام کرنے کا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس شخص کی ایک ایکنالجمنٹ ہو جاتی ہے کہ اس کا ادب کی دنیا میں یا کسی بھی فیلڈ میں ایک خاص کنٹریبیوشن ہو چکی ہے کہ جی انہوں نے اتنا کام کیا، تو ان کی علمی اور ادبی خدمات کو کہیں ڈاکومنٹ کر دیا جائے۔ تو مجھے بہت اچھا لگا جس بچی نے وہ کیا، مریم نے تھیسیز، اس نے بڑے محنت کی اس پہ، میرے دوستوں کے، میری فیملی کے انٹرویوز کیے اس نے، میری لائف پہ اس نے کافی سارا کام کیا۔ اگر آپ کو پڑھیں گے بھی وہ کتاب کی شکل میں بھی آئے گا، تو میں آئی واز ہمبلڈ بائی ہر سلیکشن۔ اس نے میرا نام سلیکٹ کیا کہ جی آپ پہ کام کرنا ہے، پھر اس نے کر کے ایم فل کی ڈگری حاصل کی۔ تو مجھے اچھا لگا، مجھے آئی فیل بلیسڈ اور ہمبلڈ کہ میری جو تھوڑی بہت ہمبل کنٹریبیوشن میں نے ادب میں کی ہے اس کی کسی شخص نے نے اس کو اکنالج کر لیا۔ ڈاکٹر صاحب، باتیں تو بہت ساری ہیں کرنے کی، لیکن آپ کے وقت قیمتی وقت ہے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ بہت کہ آپ شکریہ، نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ خدا حافظ۔